ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کی خبروں میں کہیں بھارت بند تو کہیں بہار بند، یہ کیسا رہا؟ پھر کہیں یہ پل گرا، کہیں وہ پل گرا، 3 پل گرے ہیں، لیکن اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہونے والا نہیں ہے، نہ ہی اس پہ، کیونکہ یہ ڈبل انجن والی سرکار کے علاقوں میں ہوئی ہے، تو اس پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ اتر پردیش میں جو ہے بلڈوزر ایکشن، اس پر بڑا بات ہو رہی ہے، دیکھیں گے تو یہ کیا صورتحال ہے۔ مانسون، اتراکھنڈ، مدھیہ پردیش، طوفان، سیلاب، یہ اور آسام، وہ بھی آج خبروں میں ہے۔ ایران، سعودی عرب، اب غزہ کی سچویشن کیا ہوگی؟ 24 گھنٹوں میں نتن-یاہو دوسری مرتبہ اپنے آقا یا اپنے غلام، کیا ہو سکتا ہے ان کے بارے میں ان سے بات کی، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ سے، تو یہ بھی خبر ہے۔ تو اور دیگر خبریں بھی ہیں، جنگلات کی آگ ہے، دبئی میں گولڈن ویزا، گولڈن چانس، کیا یہ صحیح ہے؟ تو دیکھیں گے اس میں کیا، اس کے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے۔ اور وزیر اعظم کے دورے نمیبیا، دیکھیے وہاں بھی تو کافی دورے ہوتے ہیں ان کے، لیکن خیر منی پور وہ تو نہیں ہو سکتا، ٹیکساس وہاں سیلاب ہے، میکسیکو سیلاب ہے۔ کئی خبریں ہیں ناظرین، کوشش کریں گے ان پر ہم آپ سے کچھ گفتگو کریں۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن، محرم کی 14 تاریخ ہے اور 10 جولائی۔ چلتے ہیں پہلے بہار بند، پھر بہار بند سے متعلق 2-3 الگ خبریں بھی ہیں۔ بہار بند کیوں ہوا؟ پوری طریقے سے بہار پوری طریقے سے بند رہا، اس لیے کہ گزشتہ دنوں جس طریقے سے ووٹر لسٹ پر نظر ثانی کے لیے الیکشن کمیشن کا جو احکامات آئے ہیں، اس کے بعد تقریباً 2.5 کروڑ سے زائد ووٹرز ان کے نام حذف ہونے والے ہیں، یعنی ان کے نکال دیے جانے والے ہیں۔ اس پر انڈیا بلاک کی جماعتیں ہیں، جس میں RJD سب سے بڑی جماعت ہے بہار کی، کانگریس ہے، لیفٹ پارٹیز ہے، اور دیگر 2 چھوٹی پارٹیاں ہیں۔ انہوں نے چکا جام نام سے بہار بند کی اپیل کی تھی، اور یہ بہار بند مکمل رہا۔ اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو دستور کے مطابق با اختیار ادارہ ہے، اب یہ با اختیار نہیں، بلکہ یہ BJP اور RSS کا فرما بردار ادارہ بن چکا ہے۔ تو دیکھیے یہ اس خبر کو آپ دیکھیے یہ، اور دوسری طرف سپریم کورٹ میں عرضیاں دی گئی ہیں کہ ووٹر لسٹ میں جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ 2024 میں جو انہوں نے پارلیمنٹ کے الیکشن میں ووٹ ڈالے تھے، اب ان کو اپنی پیدائش کے سرٹیفکیٹ پیش کرنے ہوں گے، اور ساتھ میں اپنے والدین کے پیدائش کے سرٹیفکیٹ بھی پیش کرنے ہوں گے۔ تو یہ کون سی لاجک ہے؟ اس پر کئی عرضیاں بھی گئیں، پھر اور 2 عرضیاں دی گئیں، لیکن کچھ اور بھی ہیں۔ اشونی اپودھیائے جو BJP کا کافی جو ہے وکیل ہے، وہ اس نے اس نظر ثانی کی الیکشن کمیشن کی تائید میں جو ہے ایک درخواست دے دی، یار میری درخواست بھی قبول کرو۔ شاید الیکشن کمیشن مجہول ہے، شاید وہ ڈیفینڈ نہیں کر پائے گا اپنے، تو اس لیے BJP نے بھی اپنے بندوں کو کھڑا کر دیا کہ تم بھی ایک اپلیکیشن ڈالو، یہ نظر ثانی ہونی چاہیے۔ تو اب یہ بہار بند کے دوران کیا کیا ہوا؟ بہار بند کے دوران تقریباً پوری زندگی مفلوج ہو کے رہ گئی، پٹنہ اور دیگر شہروں میں عام زندگی مفلوج ہو کے رہ گئی، اور بڑے پیمانے پر ریالیاں نکالی گئیں، اور لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ ووٹر لسٹ کے ذریعے آپ کا جو جمہوری حق ہے ووٹ دینے کا، وہ چھین لیا جا رہا ہے۔ کیونکہ BJP اور اس کی حلیف جو جماعتیں ہیں، ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ بہار میں شاید ان کو امکان شکست ہوگی، لہٰذا انہوں نے اب الیکشن کمیشن کے ذریعے ایک ایسی جو ہے نظر ثانی کے نام پر، وہ بھی نظر ثانی صرف 2 مہینے پہلے الیکشن سے، جبکہ عام طور پر نظر ثانی کا جو عمل ہوتا ہے الیکشن سے 6 مہینے، کم از کم 6 مہینے پہلے ہوا کرتا ہے، تاکہ لوگوں کو صحیح طور پر جو ہے سہولت مل سکے۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ 25 جولائی کا ڈیڈ لائن دیا گیا ہے۔ 25 جولائی تک جنہوں نے اپنے کاغذات داخل کیے، اگر وہ کاغذات صحیح ثابت ہوئے تو ان کے نام ووٹر لسٹ میں آئیں گے، یا تو پھر ان کے نام
بالکل ہٹا دیے جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ الیکشن کمیشن کے مطابق غیر ملکی ہو جائیں گے. چاہے ان کے پاس آدھار ہو، ان کے پاس جو بھی دستاویز ہو، وہ اس سے کچھ مطلب نہیں، صرف برتھ سرٹیفکیٹ ہونا ہے. برتھ سرٹیفکیٹ ہی ہندوستان کے شہری ہونے کا ثبوت ہوگا. اس پوری کنڈیشن کے اندر اب دیکھیے بہار میں بند بنایا گیا، تو خیر اس کا کیا اثر ہوگا کیا نہیں ہے، لیکن چونکہ مرکز میں بی جے پی کی سرکار ہے، الیکشن کمیشن ان کے تابع ہے، اور ان کے جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں وہ تو خیر یعنی اس عہدے پہ آنے سے پہلے پی ایم او کے خاص عہدیدار تھے. ان کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بابری مسجد رام جنم بھومی کے ججمنٹ میں ان کی ڈرافٹنگ بھی رہی ہے. کافی کچھ بیک گراؤنڈ سے لے آیا ہے. الیکشن کمشنر کے تقرر کا قانون بدل دیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں کیا بتاتی ہیں کہ ہندوستان میں جمہوریت کس طرح سے چل رہی ہے. تو یہ ہو گیا. اب دوسرا ٹریڈ بھارت بند. ٹریڈ یہ بھارت بند عام بھارت بند نہیں ہے، نہ دکانیں پر کوئی پابندی ہے، نہ کچھ، صرف فیکٹریز، کمپنی اور یہ غیر منظم شعبے کے ورکرز جیسے کہ ریئل اسٹیٹ میں کام کرنے والے یا دیگر فیکٹریوں میں کام کرنے والے، انہوں نے ہڑتال کی. یہ ٹریڈ بند تھا، ٹریڈ کا بھارت بند. اب دیکھیے ہندوستان میں ایک دور ایسا بھی رہا 90 سے پہلے تک، 1990 سے پہلے تک، کہ ٹریڈ یونین بڑی طاقت ہوا کرتی تھی. ٹریڈ یونین کی ایک کال پر سارا ہندوستان اکٹھا ہو جاتا تھا. لیکن اب 91 کے بعد جو نرسمہا راؤ نے ریفارمز کے نام پہ جو کچھ کیا ہے، وہ پوری طریقے سے مزدور میں بھی دو قسم کے مزدور ہیں، ایک وائٹ کالر لیبر ہیں، ایک تہاڑی مزدور ہیں، یعنی غیر منظم شعبے کا مزدور ہے. تو اب یہ دونوں پر بھی اوقات، اب دیکھیے یہ ہو گیا ہے کہ پہلے لیبر کو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے لیے ہوتا تھا. اب کئی ریاستوں نے کہا کہ نہیں، کمپنی والے ہمارے پاس آئیے، ہمارے پاس انویسٹمنٹ لگائیے، ہم اس کو 10 گھنٹے کر دیتے ہیں. کر بھی دیا گیا 10 گھنٹے، اور سرکار نے، مرکزی سرکار نے کہا ہاں بالکل کرنا چاہیے، نہیں چھوڑنا چاہیے، چونکہ مزدور نہیں بلکہ یہ غلام ہوئے آپ کے. اور سروس کنڈیشن بدل دی گئی. اب ان تمام باتوں پر 12 ٹریڈ یونین نے یہ بڑا احتجاج کیا، اور یہ احتجاج جہاں لیفٹ پارٹی کی سرکار ہے کیرلا میں، وہاں منظم رہا. بنگال میں جہاں لیفٹ کا بڑا اثر ہے، وہ بھی وہاں اس کا تھوڑا بہت اثر دیکھا گیا. اس پہ یہ کہا گیا ملا جلا مکس رسپانس. عام طور پر یہ انگریزی اخبار میں مکس رسپانس کی بات آتی ہے، جو اردو میں اس کو ملا جلا کہتے ہیں، یعنی مطلب کہیں اچھا بھی ہوا کہیں خراب بھی ہوا. تو یہ بھارت بند اس طریقے سے ٹریڈ یونین کا بتایا گیا. تو اب دیکھیے مزدور، بے روزگاری اتنی رامپٹ ہو گئی، اور مزدوری کے لیے اب آپ دیکھیے جب ہم حیدرآباد میں ہیں تو خود مزدوروں کے اڈے پہ ہم صبح صبح جاتے ہیں، وہاں دیکھنے کی بڑی عجیب حالت صورت ہوتی ہے. کس امید میں یہ لوگ کہ چلو آج کام مل جائے گا، ایک 500 روپیہ 700 روپے تو ہم گھر لے جائیں گے. اور میں کبھی دیکھتا ہوں 10 بجے کے بعد اس اڈے پہ جاتا ہوں پھر سے، چونکہ یہ اڈا 8 بجے سے شروع ہو جاتا ہے، 8 بجے سے 10 بجے کے درمیان جس کو کام ہے وہ مزدوروں کو لے جاتے ہیں. جب مزدور واپس ہوتے ہیں ان کا درد دیکھیے آپ. وہ سوچتے جاتا ہے آج کیسے گھر چلے گا، آج گھر کا چولہا کیسے چلے گا، بچے کا دودھ کہاں سے لاؤں گا میں، آج مجھے کام نہیں ملا، بیوی کو کیا صورت دکھاؤں گا گھر میں جا کر. تو یہ مطالعہ کیجیے، آپ بھی شہری ہیں، کبھی جا کر دیکھیے مزدوروں کے اڈے پر، جا کے دیکھیے 8 بجے جا کے دیکھیے کتنا ہجوم، 8 بجے سے 9 بجے تک بڑا ہجوم رہتا. ایک امید میں لوگ لے کر آتے ہیں، امید میں آتے ہیں آج کام مل جائے گا تو چلو میرا گھر کا چولہا تو چلے گا. آج جب نہیں ملتا کام، اب جب واپسی ہوتی ہے اس کا درد، اس کے قدم کیا بول رہے ہیں. تو یہ بڑی عجیب کہانی ہے روزگار کے بارے میں. تو خیر یہ ہندوستان ہے، یہ چلتے رہتا ہے. اب دوسری خبر کا جہاں ہم نے انتخاب کیا ہے وہ پلوں کا گرنا ہے. اب دیکھیے گجرات میں پل گرنا کوئی عام بات نہیں، تو یہ تو خود حادثہ ہی اس کے لیے ذمہ دار ہے. اور ویسے بھی احمد آباد میں جیسا کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ پلین کا حادثہ ہوا، کافی لوگ مر گئے، 270 لوگ ہلاک ہو گئے. ابھی بھی کچھ لوگوں کی باقیات میچ نہیں ہو پا رہی ڈی این اے کے ذریعے. تو خیر کیا کہیں گے اس کے بارے میں. اس وقت ہمارے ملک کے وزیر داخلہ نے کہا کہ حادثے کو روکا نہیں جا سکتا، نہیں روک سکتے. تو یہ پل جو گرے ہیں وہ کس وجہ سے گرے ہیں؟ وہ بھی کوئی بڑا قدیم، عرض قدیم کا نہیں، ان کے دور میں بنا سو پل ہے وہ، یعنی بی جے پی کے دور میں ہی بنا سو پل ہے. اور وہ پل اب کیسا ہو گیا. اور پل دیکھیے گاڑیاں چل رہی تھیں
دھس گیا, ندی کے اندر دھس گیا. اب یہ کہہ رہا ہے کہ 15 لوگوں کی موت ہو گئی, جبکہ کئی ٹرک, کئی آٹو, کئی دیگر گاڑیاں پانی میں چلی گئیں, کچھ لوگوں کو بچایا بھی گیا. تو اب یہ نہیں, اس سے پہلے ایک پل گرا جہاں جھولتا ہوا پل تھا, تو وہ پل پہ 200 لوگوں کی موت ہوئی. تو ہمارے جو محبوب ٹی وی والوں نے کہا کہ نہیں, یہ حادثے کے لیے سیاح ذمہ دار ہیں, اتنے لوگ کیوں جھولتے ہوئے پل پر تماشا کر رہے تھے. پل والوں کا قصور نہیں ہے, اور پل کا جو آپریٹ کرنے والا جو کمپنی ہے اس کے خلاف نہیں. وہ بیچارے وہ معصوم لوگ ہیں, ان کو کیا ہے, اصل جو ٹورسٹ ہے یا جو لوگ ہیں وہ ذمہ دار ہیں اس کے لیے. تو یہ ہوتا ہے سب. تو کیسے کیسے تیور بدل جاتے ہیں. تو یہ ہو گیا. نیپال اور ہندوستان کے درمیان ہندوستانی حصے کا پل وہ بہہ گیا, اس پہ 6 لوگوں کی ہلاکت ہوئی. اور ایک علاقے میں ایک اور پل گر گیا, اس میں 2 لوگوں کی ہلاکت ہوئی. ارے بھائی آج ایک دم 3-4 پل کیسے گر گئے؟ تو ایسا کچھ بڑا طوفان تو نہیں آیا, جیسا کہ گجرات میں جو پل وڈوڈرا اور ضلع آنند کو جوڑنے والا, وڈوڈرا ایک اچھا شہر ہے, بڑا شہر ہے. تو اب یہ ٹریفک چل رہی تھی اور پل گر گیا. کوئی ایسا سیلاب تو نہیں تھا وہاں, اتنی زیادہ شدید بارش بھی نہیں تھی, لیکن کیا کر سکتے ہیں, ایسے کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو یہ صورتحال ہے آج اس کے بارے میں, یعنی پلوں کے بارے میں. دوسری جو صورتحال ہے ہم کا, جس نے اپنے ذکر کیا ہے, وہ ہے بلڈوزر ایکشن. کل ہم نے جیسا آپ سے گفتگو کی تھی کہ یو پی میں ایک جلال الدین صاحب چھنٹو بابا محل نما گھر, کل ہم نے بات کی تھی. تو وہ میں دیکھ رہا تھا رات میں, پہلے محل وہ یعنی بہت بڑا گھر ہے وہ, یعنی اس کا ذاتی گھر ہے. کہا کہ نہیں, یہ شخص اتنا بڑا مسلمان ہو کہ اتنا بڑا گھر رکھتا ہے, نہیں اس کو تو نہیں رہنا چاہیے. پر اس کو الزام لگایا کہ انہیں کنورشن کو ترغیب دے رہا ہے. قصور یہ ہے کہ اس کے خاندان کے کچھ لوگوں نے دیگر طبقات کی لڑکیوں سے شادی کی تھی, اور وہ ان کی مرضی سے کی تھی, ان کے والدین کی مرضی بھی تھی. تو اس پر کیس فٹ ہوا, اور اس کے بعد جو ہے اس کے گھر کو پہلے ٹی وی کو, ہمارے محبوب چینل جو گودی میڈیا جس کو کہتے ہیں, ان کو بتایا گیا دیکھو اتنے پنکھے لگے ہیں, اتنی بالکنی ہے, اتنا بڑا گیٹ ہے, یہ کیسا ہے, اتنا دولت کہاں سے آئی اس کے پاس, یہ مجرم ہے, یہ قوم دشمن ہے. اور سی ایم صاحب بھی یوگی آتے تھے نا, وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ تو قوم دشمن آدمی ہے, اس کو کیسے ہوگا. تو اب یہ پوری صورتحال اب دیکھیے کے بعد ایکشن ہو رہا ہے. اور دوسری طرف آسام میں ڈوبری کے 3 گاؤں کو صاف کر دیا گیا, جس میں 1190 فیملیز ڈسپلیس ہو گئیں. یہ پورے 3 گاؤں جس میں 90% مسلمان رہتے ہیں. کہا کہ نہیں یہ لوگ, انہوں نے کہا کہ بھئی آباء و اجداد سے ہم لیتے ہیں, ہمارے پاس پٹے ہیں, ہمارے پاس ساری جو ہے چیزیں ہیں, کیسے یہ چیز جو ہے ہم آج غیر قانونی ہو جاتی ہے, کیسے چیز سرکاری ہو جاتی ہے. تو نہیں ہمارے ریکارڈ میں تو یہ سرکاری لکھی ہوئی ہے, تو پھر اتنے سال سے کیوں ابھی تک اس کے بارے میں ایکشن نہیں, اب کیوں ایکشن نہیں لینا چاہیے. تو 3 گاؤں صاف کر دیے گئے, 1190 فیملیز, چونکہ یہ مسلمان ہے لہٰذا ہوتا ہی ہوتا ہے. تو یہ ایک صورتحال ہے. پھر آسام سے ایک اور خبر بھی آئی کہ وہاں مسجد میں خنزیر کاٹ کر ڈال دیا گیا, لیکن کچھ ہونے والا نہیں ہے. اب آپ دیکھیے گزشتہ دنوں ایک مندر کے سامنے کسی نے گائے کا گوشت ڈالا, اس کے بعد وہاں کا چیف منسٹر وہاں دورہ کرتا ہے, کہا یہ بہت بڑا جرم ہے. اس نے وہاں کئی گھروں کو یعنی ڈیمالش کرا دیا, بلڈوز چلا دیا لوگوں پر جو مسلمان تھے. نہیں یہ لوگ یوں کر رہے ہیں, اس کی کوئی تحریک ہونے والی نہیں ہے, بس ہو گیا. تو اس طریقے سے آسام اور یو پی میں بڑا کمپٹیشن چل رہا ہے. یہ صورتحال ہوئی. اب آتے ہیں مانسون کی صورتحال کے بارے میں. مانسون کے بارے میں ناگپور سے خبر آئی ہے, بھیانک سیلاب, شہر تقریباً ڈوب چکا ہے. اتراکھنڈ سے آئی ہے صورتحال, اتراکھنڈ میں بھی ایک پل بہہ گیا ہے اور وہاں 2 لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے. اور ہماچل میں بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک 72 لوگوں کی موت واقع ہو گئی, اور کئی مکان اور جو نالے, اب آپ دیکھیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہمالیہ کی ترائی سے جو نالے نکلتے ہیں, جو آبشار نکلتے ہیں, وہ
سیلاب کی صورتحال بن گئی ہے. پھر مٹھی کے تودے گرنے سے، اب دیکھیے یہ بھی صورتحال ہے، مٹھی کے تودے گرنے سے بھی کئی علاقے متاثر ہوئے ہیں. تو ہماچل، اتراکھنڈ، مدھیہ پردیش، یہ سیلاب کی 3 علاقوں سے یہ خبر آئی ہے. اس طریقے سے یہ صورتحال ملک کی رہ گئی ہے. اور ہمارے وزیر اعظم اس وقت نمیبیا میں ہیں. دیکھیے کافی، جس سے پہلے بھی میں آپ سے بتا چکا ہوں آپ کو کہ ہندوستان کے وزیر اعظم دنیا کے ایسے ورلڈ لیڈر میں شامل ہیں جنہوں نے اتنے عرصے میں، 10 سال کے عرصے میں سب سے زیادہ بیرونی دورے کیے ہیں. تو یقیناً عالمی خبریں بھی ہیں ناظرین، خاص کر غزہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں، نیتن یاہو کے بارے میں، اور ایران سعودی ریلیشن اور فلسطین میں بھوک مری کے بارے میں کافی کچھ خبریں ہیں ناظرین. اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے ایک وقفے کے بعد. ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے. وقفے میں جانے سے پہلے ملک میں مانسون کی صورتحال پر آپ سے گفتگو ہو رہی تھی، لیکن اب دیکھیں گے یہ مانسون دنیا میں کیا بول رہا ہے. ابھی امریکہ کی ریاست ہے ٹیکساس، وہاں سے بڑی خبر آئی ہے، وہاں مرنے والوں کی تعداد 112 ہو چکی ہے. اور عجیب دکھا مجھے، سیلاب ایسا آیا کہ گھر کے گھر چلے گئے، بہ جا رہے ہیں. بڑا یہ تو کیسا ہو گیا. تو ویڈیو دیکھے، خیر آج تصویریں بھی دی گئی ہیں کچھ اخبارات میں اس میں، کہ کیسے گھر زٹ سے جو ہے نکل کر ندی میں آ گیا، ندی سے جا کے وہ کشتی کی طرح چلتا جا رہا ہے آگے. تو ایک بدترین صورتحال ہے ٹیکساس کے اندر، 112 لوگوں کی ہلاکت ہوئی. وہیں میکسیکو، جو جنوبی امریکہ کا ایک ملک ہے جو امریکہ سے متصل ہے، یو ایس اے سے متصل ہے، وہاں بھی سیلاب کی بدترین صورتحال ہے وہ ہوئی. پھر آتے ہیں موسم کا تغیر. یہاں تو سیلاب کی بات تھی، اب یہاں جنگل کی آگ. جنگل کی آگ یورپ اور آسٹریلیا میں تو بہت عجیب ہے. تو فرانس میں بھیانک آگ لگی ہوئی ہے، بلکہ یہ آبادیوں تک آ چکی ہے. اس کے لیے بڑے پیمانے پر اس کو بجھانے کا کام ہو رہا ہے فرانس میں. یونان، یہیں بھی جنگل کی آگ ایسی بھیانک چل رہی ہے، وہاں جو ہے کافی الرٹ کر دیا گیا ہے، ایمرجنسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. یہ یعنی موسم کا تغیر کے بارے میں خبریں ہیں. ہم فرانس کا ذکر کر رہے تھے. فرانس کے صدر میکرون اب کہاں ہیں؟ اب وہ برطانیہ کی پارلیمنٹ سے خطاب کر رہے تھے کل. برطانیہ کے دورے پر ہیں، اور برطانیہ اور یعنی فرانس یہ دونوں یورپ کے بڑے ملک ہیں اور سلامتی کونسل کے مستقل ممبرس ہیں. اب اس میں دیکھیے فرانس یہ کہتا آ رہا ہے کہ یعنی مڈل ایسٹ میں امن کا واحد راستہ مملکت فلسطین کو تسلیم کرنا ہے. یہ فرانس کا موقف رہا ہے. اب ان کا یہ کہنا تھا، پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا، برطانیہ کے پارلیمنٹ سے، دیکھیے اب بہت ہو چکا ہے، اگر یہ جنگ بندی نہیں ہو پاتی تو پھر ہم کو اسرائیل پر سینکشنز لگانے ہوں گے، تحدیدات لگانے ہوں گے. خیر ابھی تک تو آپ ہتھیار دے رہے ہیں، ابھی تک تو اس کو غذا فراہم کر رہے ہیں، ابھی تک تو ہر چیز دیتے آ رہے ہیں، ابھی روکے نہیں آپ. لیکن آپ کو اب لگ رہا ہے کہ بھائی اب یہ جنگ نہیں رکیں گی تو ہم اس پر کچھ رکاوٹیں کریں گے. اس سے کچھ ہونے والا کیا ہے؟ امریکہ تو پورے ساتھ کھڑا ہے. تو یہ دیکھیے ان کے دوہرے معیارات کیسے ہوتے ہیں. دکھانے کے لیے تو بولتے ہیں، لیکن کرنے کے لیے جب ہوتا ہے تو کچھ نہیں. اور بلکہ برطانیہ نے تو کھلے طور پر کہہ دیا کہ ہم اسرائیل کو اس وقت تک مستحکم کرتے رہیں گے جب جو یہ کبھی بھی اپنا جوخم سمجھتا ہے. یعنی کہا کہ میں ڈیفنس کو خطرہ ہے، اپنے حق دفاع کے نام پر یہ ہمیشہ بربریت کرتا آ رہا ہے. اب رہی بات، جب ہم غزہ کی سچویشن کی بات کر رہے تھے تو آتے ہیں واشنگٹن میں کیا چل رہا ہے. اب دیکھیے واشنگٹن میں گزشتہ 48 گھنٹوں سے اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے نیتن یاہو وہاں کیمپ کیا ہوا ہے. اس نے ڈونلڈ ٹرمپ سے 24 گھنٹوں میں 2 مرتبہ ملاقات کی. ایک مرتبہ تو بڑی سرکاری طور پر کافی کھان پان ہوا ہے، خوب خوشیاں منائیں، اور کہا کہ نہیں اب تو غزہ تو ہمارے حوالے، اور وہاں بہت بڑا تفریحی مرکز بنا دیں گے، اور یہاں کی جو آبادی ہے نا، یہ بھیڑ بکریاں ہی ہیں نا، ان کو چرانے دے دیں گے، مصر کو تھوڑے دیں گے اور جارڈن کو تھوڑے دیں گے، اور سیریا بھی اپنا ہو گیا ہے، سیریا پہ بھی اپنا توق ڈال دیا ہم نے، اب یہ بھی لے لے گا، برخاست ہم ایڈجسٹ کر لیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، میں ان 3-4 ملکوں کو کہہ دوں گا، یہ تو کیسے نہیں سنتے ہماری باتیں، تو سننا ہی سننا ہے، یہ ان کو کر دیں گے. بس وہاں ایک ریور فرنٹ یعنی ساحل کے کنارے ایک بیچ، ایسی خوبصورت بیچ جہاں ہم نیم بھرانہ ہو کر یعنی فطرت کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے، یہ ہمارا خواب ہے اور یہ ہو گیا رہے گا. تو دیکھیے یہ بات ہوئی. اور یہ بھی کہا کہ یہ ہمارے جو عرب ملک ہیں یہ تو ہمارے، ان کو تو کوئی سوال ہی ہے، بلکہ اب
ہماری بالکل کلونیل پارٹنر ہیں یہ، ہم ان کے باس ہیں، یہ تو سننا ہی سننا ہے، تو یہ ہوگا. لیکن اب یہ کیا تبدیلی ہوئی پتہ نہیں. پھر 24 گھنٹے کے بعد دوسری ملاقات ہوئی ان کی. اب اس میں کیا بات ہوئی؟ جنگ بندی کی بات ہوئی. دوسری طرف دوحہ میں ایک تماشا ہو رہا ہے. دوحہ کے اندر کہا کہ قطر کو تو کہہ دیا کہ بھئی آپ بات چیت کرو. ایک طرف اسرائیل کو بٹھایا، ایک طرف حماس کو بٹھایا، بیچ میں تیسری آنکھ سے جو ہے امریکہ کے آبزرور کو بٹھایا. قطر جو ہے میڈیٹ کر رہا ہے. کہا کہ نہیں، کوئی بات چیت کا رابطہ ہو رہا ہی نہیں، چونکہ جو کنڈیشن لگائے گئے ہیں اسرائیل کی طرف سے جنگ روکنے، جنگ نہیں، قتل عام روکنے کے لیے. کہا کہ نہیں، حماس پوری طریقے سے بے ہتھیار ہو جائے گا اور وہاں صرف سیویل آبادی رہے گی اور پورا اقتدار ہمارا رہے گا، یعنی اسرائیل کا رہے گا. تل ابیب اس پر حکومت چلے گا، فلاں ہے، ہر چیز سیکورٹی، ہر چیز ہمارے ہاتھ میں رہے گی. تو حماس بولا کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ تو ہم کو منظور نہیں ہے، آپ ٹھیک ہے ہم لوگوں کو شہید کر نہیں، پھر آپ یہاں سے دوسرے ملکوں کو ہم بھجا دیں گے آپ کو. وہ بھی تو ہم جانے والے نہیں ہیں، ہم تو مریں گے تو یہیں سے مریں گے، یہیں ہماری زمین، اسی سرزمین میں ہم دفن ہونے والے ہیں. زندہ ہو تو زمین کے اوپر، زندہ نہیں ہو تو زمین کے نیچے. ہمارے دو ہی آپشن ہیں. تو اب بات چیت آگے نہیں بڑھی. قطر نے کہہ دیا کہ نہیں ہو رہی بات چیت، آگے نہیں بڑھ پا رہی، بس حماس اپنے موقع پہ ٹلے. ارے بھائی اتنا مار رہا ہوں. اور آپ دیکھیے کل اتنی بربریت کی گئی ہے، کل 80 لوگوں کو ہلاک کیا گیا. اب تو کئی طیاروں نے شمالی غزہ میں تابڑتوڑ بمباری کی. اب وہاں رہائی کا سورے ملبہ ہے، لیکن ملبوں کے پاس لوگ کپڑے کے ٹنٹ ڈال کر وہاں زندگی بسر کر رہے ہیں. میک شفٹ یعنی ارینجمنٹ جو ہوتا ہے رہنے کا. تو اب وہاں بھی اس نے بھیانک طریقے سے، ایک تو ڈرون کے ذریعے، میزائلز کے ذریعے یہ تو مارا جا رہا ہے، پھر خود زمینی فوج کے ذریعے فائرنگ کرتے ہوئے، یا پھر گن وہیکل جو ہوتی ہے، یعنی اس کو بختربند گاڑی یا توپ خانہ کہتے ہیں، اس کے ذریعے مارا جاتا ہے. اب تو وہاں کل یہ بتایا گیا کہ شمالی غزہ میں جو بچے کچھ عمارتیں تھیں اس پہ تابڑ توڑ بمباری کی گئی، کیونکہ اب وہاں جنگی جہازوں کو روکنے کے لیے کوئی اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم حماس کے پاس ہے ہی نہیں. حماس صرف جنگی چھوٹے موٹے ہتھیار ہیں، اس کے ذریعے وہ کبھی کبھی شب خون مار کر یہودی فوجوں کو ہلاک کرتا ہے. اس سے ہٹ کر ان کے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، کوئی دفاع کا سسٹم نہیں ہے، کچھ نہیں. لیکن یہاں تابڑ توڑ بمباری کی گئی اور کہا کہ نہیں، اب تو ہم کو پورا طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہیں ہم، اب اس کو کچلنا ہی کچلنا ہے. تو یہ پوری ہے. اور یہ قاہرہ سے خبر آئی ہے، عرب لیگ کا اجلاس ہوا ہے. ٹھیک ہے بھائی، تھالیاں بجانے کے لیے، لیکن کچھ بات ہوئی غزہ کے بارے میں، کچھ ہوئی نہیں. ہم یکجہتی، عرب کی یکجہتی، ایسا سمجھتا ہوں کہ فلسطینیوں کو وہ عرب کا حصہ نہیں سمجھتے، یا انسان کا حصہ بھی نہیں سمجھتے. مسلمان تو چھوڑیے، انسان بھی نہیں سمجھتے وہ لوگ اس حد تک. جبکہ رفح کی جو راہداری ہے وہ مصر سے لگی ہوئی ہے، اور مصر کی سرزمین پر امداد کے بے شمار ٹرک رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ داخل نہیں ہو سکتے، یا تو پھر یہودی باز آباد کرتے ہیں. پھر رہی بات مغربی کنارے کی، مغربی کنارے میں اب کئی نئی یہودی بستیاں بسانے کے لیے فوج کے ذریعے وہاں علاقوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے. اور جو لوگ اس کی مخالفت کریں، جو فلسطینی جو مغربی کنارے کے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. ان کو فائرنگ میں، اس میں فائرنگ میں 3 لوگ ہلاک بھی ہو گئے. مغربی کنارے کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے آپ تفصیل دیکھیے، آپ اردو اخبارات میں تفصیل لکھی گئی ہے، دیگر اخبارات میں بھی دی گئی ہے، اتنی جو اس کا جو حجم ہے بہت کم دیا گیا ہے. اور تیسری طرف جو فلسطینی اتھارٹی کا جو صدر بنا ہوا ہے وہ تو بالکل خاموش ہے. نہیں، ایسا نہیں ہو بالکل، یعنی وہ پورا اسرائیل نواز ہے. جیسا عرب کے جو شیوخ ہے اسرائیل نواز ہیں، یہ بھی اسرائیل نواز ہے، چونکہ یہ بھی امریکہ کا غلام بنا جاتا ہے. تو یہ صورتحال ہے. اور دوسری طرف جیسا کہ کل ہم ذکر کر رہے تھے، پاکستان اور اسرائیل یعنی ایک پیش پر ہو گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پرائز دلانے کے لیے. اب یہ دونوں، تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان نے تو بول دیا، لیکن نتن یاہو ایک جنگی مجرم ہے. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، یہ 2 الگ الگ عالمی عدالتیں ہیں جو اقوام متحدہ کے معاہدے کے تحت قائم ہوئی ہیں. ان دونوں میں بھی اسے مجرم قرار دیا ہے. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نوبل انعام والی جو کمیٹی ہے ایک ایسے شخص کو جو بین الاقوامی طور پر مجرم قرار دیا گیا ہے، جس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو چکا ہے، اور آسانی کے ساتھ وہ امریکہ جاتا کرتا ہے لیکن کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو کیا وہ شخص کی تجویز قبول کر سکتے ہیں ایسے لوگ کی؟ تو ٹھیک ہے،
پاکستان کی فوجی کے بارے میں تو ایسی کوئی تجویز ابھی تک تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں وہ نہیں ہے. تو یہ ایک سوال ایک کالم نگار نے کیا ہے اخبار میں آج، یہ خبر ہے. اور جہاں تک دیگر خبروں میں ہے، میں حیدرآباد کی خبر کی طرف، چونکہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ وقت ختم ہو رہا ہے. حیدرآباد میں ہیریٹیج بلڈنگز، اب دیکھیے کوتوال بلدہ، کوتوال مانے چیف آف پولیس کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو کوتوال کہتے ہیں. یہ پچھلے میں جب نظام حکومت تھی یہاں، حیدرآباد ایک الگ مملکت تھا، اس کے بعد میں 48 میں فوجی کارروائی کے بعد اس کو ہندوستان میں ضم کر دیا گیا. یہ ایک بڑی ہسٹری ہے اس کی. اب یہاں جو کوتوال بلدہ تھا وہ بہت ہی پرانے طرز کی بہترین، یعنی انڈو یورپین آرکیٹیکٹ. اب اس کو بحال کر دیا گیا. اب اس تقریب میں یہاں کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اویسی اور انچارج جو وزیر صاحب ہیں اور دیگر لوگ ہیں، یہاں کے کمشنر پولیس اور دیگر عہدیدار بھی تھے. اور یہی نہیں بلکہ حیدرآباد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں کے جو پولیس اسٹیشن ہیں وہ پورے ملک میں منفرد نوعیت کے ہیں. اتنے بڑے احاطے، اتنا بڑا ماحول اور ٹیکنالوجی سب کچھ ہے. لیکن میں تجربہ دیکھ رہا ہوں، خیر آج 3 نئے پولیس اسٹیشنوں کا افتتاح بھی ہوا ہے، جس میں شالی بنڈا ہے، چھتری ناکا ہے، کالی پتھر ہے، یہ حیدرآباد کے ہیں. لیکن عام طور پر جب کسی کو پوچھ تاچھ کے لیے بٹھایا جاتا ہے تو مجھے بتایا گیا ہے کہ پانی بھی نہیں دیا جاتا ہے. پھر یہ کیسی انسانی ہمدردی؟ بھائی خالی اچھی عمارت دیکھ لیجئے، اچھی سہولت دیکھ لیجئے، لیکن کسی کو کوئی جرم نہیں. ایون پوچھ تاچھ کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، حراست میں لیا جاتا ہے، اس کی جنرل ڈائری میں انٹری نہیں ہوتی. اور گزشتہ دنوں ہائی کورٹ نے کہا یہاں کے پولیس اسٹیشن تصفیوں کے اڈے بن گئے ہیں، سیٹلمنٹ پلیس، ریئل اسٹیٹ کے دھندے، وصولی کے دھندے، اس کے دھندے. تو اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے. اچھی عمارت بننے سے اچھا ایڈمنسٹریشن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اچھا کیا، کوتوال بلدہ کی عمارت کو بحال کیا، اچھی بات ہے. اچھی عمارتیں بنائی پولیس اسٹیشن کی، بہت اچھی بات ہے. لیکن اندر بھی تو اچھا ہونا چاہیے، نہیں تو پھر یہی کہیں گے حیدرآباد نگینا، اندر مٹھی اوپر چونا. خیر ناظرین، اس طرح آج میری آپ سے گفتگو رہی. اب میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.